ذرا سوچئے، ایک ایسی دنیا کا جہاں فاصلے بس ایک وہم ہوں، جہاں آپ پلک جھپکیں اور ہزاروں میل دور پہنچ جائیں۔ یہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں، بلکہ ایک قدیم کتاب میں درج ایک ایسا واقعہ ہے جو آج کی جدید ترین فزکس یعنی کوانٹم ٹیلیپورٹیشن کے خیال کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا سائنس اور تاریخ کی یہ دو الگ دنیایں کہیں جا کر ملتی ہیں؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ٹیلی پورٹیشن یعنی کسی چیز کا ایک جگہ سے غائب ہو کر اسی لمحے کہیں اور ظاہر ہو جانا، یہ خیال ہمیشہ سے ہی بڑا دلچسپ رہا ہے۔ فلموں اور کہانیوں میں تو ہم یہ سب دیکھتے آئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک کلپنا ہے یا حقیقت کی کوئی ایسی گہرائی ہے جہاں تک ابھی ہم پہنچ نہیں پائے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی قدیم کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ناقابل یقین کام آج سے ہزاروں سال پہلے ہو چکا ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا واقعہ جو ہماری فزکس کے سارے اصولوں کو چیلنج کرتا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ عجیب ہے جتنا ہم سوچتے ہیں۔ تو چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ ہم موجود ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، ایک ایسی جگہ جہاں حکمت، طاقت اور یہاں تک کہ مافوق الفطرت مخلوقات بھی اکٹھی ہیں، اور یہیں تاریخ کے سب سے حیران کن واقعات میں سے ایک ہونے جا رہا ہے۔ قرآن کی سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسا چیلنج سامنے رکھتے ہیں جو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ملکہ بلقیس یمن سے ان کے پاس آ رہی تھیں اور حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ان کا شاہی تخت جو یمن میں تھا وہ یہاں یروشلم میں موجود ہو۔ یہ صرف ایک تخت کو یہاں سے وہاں لانے کی بات نہیں تھی، یہ علم اور طاقت کا ایک ایسا مظاہرہ تھا جو آنے والے وقتوں کے لیے ایک نشانی بننے والا تھا۔ اس چیلنج پر دو جواب آئے۔ پہلے ایک بہت طاقتور جن نے کہا کہ وہ دربار ختم ہونے سے پہلے یہ تخت لے آئے گا، جو اپنے آپ میں ایک ناقابل یقین رفتار تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا شخص سامنے آیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس کی پیشکش نے تو جن کی رفتار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہاں لے آؤں گا۔ تو یہاں مقابلہ صرف رفتار کا نہیں تھا، بلکہ دو مختلف قسم کے علم کا تھا، ایک جو مادی طاقت پر مبنی تھا اور دوسرا جو روحانی علم پر۔ اور پھر بس آنکھ چھپکنے کی دیر تھی، وہ شاہی تخت جو سینکڑوں میل دور یمن میں تھا اگلے ہی لمحے یروشلم میں حضرت سلیمان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ فاصلہ اور وقت جیسے ایک پل کے لیے اپنا وجود ہی کھو بیٹھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں فزکس کے قوانین کام کرنا چھوڑ گئے۔ تو یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک معجزہ تھا یا اس قدیم دور کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی جسے آج ہم ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں؟ چلیں اس قدیم راز کو ذرا جدید سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جدید سائنس کے مطابق ٹیلی پورٹیشن کوئی جادو نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت پیچیدہ عمل ہے۔ اس کے 3 سٹیج ہوتے ہیں۔ پہلا، کسی بھی چیز کو اس کے ایک ایک ایٹم کی معلومات یعنی ڈیٹا میں تبدیل کرنا، یوں سمجھیں کہ ایک عمارت کی ہر اینٹ کا پورا نقشہ بنا لینا۔ دوسرا، اس اربوں خربوں جی بی ڈیٹا کو روشنی کی رفتار سے دوسری جگہ بھیجنا۔ اور تیسرا اور سب سے مشکل مرحلہ، اس ڈیٹا کو استعمال کر کے ہر ایک ایٹم کو بالکل اسی جگہ پر واپس جوڑ دینا جہاں وہ تھا۔ لیکن یہ تھیوری حقیقت بننے سے ابھی بہت دور ہے۔ سب سے بڑی دیوار ہے ہائزنبرگ کا انسرٹینٹی پرنسپل۔ آسان لفظوں میں، آپ کسی ایٹم کی صحیح جگہ اور اس کی رفتار دونوں کو ایک ہی وقت میں 100% ٹھیک نہیں جان سکتے، اور اگر سکیننگ میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو دوسری طرف جو چیز بنے گی وہ اصل نہیں ہوگی۔ اب ذرا سوچیں، ایک تخت میں کتنے خربوں ایٹم ہوں گے؟ اس سارے ڈیٹا کو سنبھالنے کے لیے ہمیں آج کی دنیا کے تمام کمپیوٹر سے بھی لاکھوں گنا زیادہ طاقتور سسٹم چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان ابھی تک صرف ایک ایٹم کی حالت کو ٹیلی پورٹ کر پائے ہیں، پورے ایٹم کو نہیں۔ اچھا، اب جب ہم سائنس کی حدود کو سمجھ گئے ہیں تو واپس چلتے ہیں تخت والے واقعے کی طرف اور ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ کیا یہ ایک ہی کام کو کرنے کے 2 الگ الگ طریقے تھے یا یہ 2 بالکل ہی الگ حقیقتیں ہیں؟ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ سائنسی ٹیلی پورٹیشن ایک ٹیکنیکل، مادی عمل ہے جسے فزکس کے اصولوں کے اندر رہ کر ہی کام کرنا ہے۔ اسے مشینیں چاہیے، بہت زیادہ توانائی چاہیے اور ڈیٹا پروسیسنگ چاہیے۔ دوسری طرف تخت والا واقعہ مکمل طور پر ایک روحانی عمل تھا۔ اس کی بنیاد کسی مشین پر نہیں
بلکہ کتاب کے علم اور اللہ کی مرضی پر تھی۔ وہ وقت اور فاصلے کے قوانین سے بالاتر تھا، جبکہ سائنس انہی قوانین کے اندر کام کرنے پر مجبور ہے۔ اسلامی تھیولوجی میں اس کے لیے ایک بڑی دلچسپ اصطلاح ہے، خارق عادت۔ اس کا مطلب ہے عادت کو توڑنے والا، یعنی ایک ایسا کام جو کائنات کے روزمرہ کے معلوم قوانین کو توڑ دے۔ یہ سائنس کے خلاف نہیں، بلکہ سائنس کی معلوم حدوں سے آگے کی کوئی چیز ہے جو روحانی طاقت سے ممکن ہوتی ہے۔ تخت کی منتقلی کو اسی کیٹیگری میں ایک معجزے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نتیجہ تو ایک ہی تھا، یعنی ایک چیز کا ایک جگہ سے فوراً دوسری جگہ پہنچ جانا، جسے ہم ٹیلی پورٹیشن کا نام دے سکتے ہیں۔ لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کا جو طریقہ تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ ایک راستہ ٹیکنالوجی کا ہے اور دوسرا معجزے کا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس قدیم کہانی کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی قصہ ہے، یا پھر یہ ہمیں حقیقت، علم اور اس کائنات کے بارے میں کوئی بہت گہرا سبق سکھاتی ہے؟ یہ واقعہ کچھ بہت ہی حیران کن امکانات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ کسی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً منتقل ہونا اس کائنات کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہے۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں، بس اس کا طریقہ ہماری آج کی سائنس کی پہنچ سے باہر ہے۔ قرآن خود کو سائنس کی کتاب نہیں بلکہ نشانیوں کی کتاب کہتا ہے، اور یہ واقعہ ایک ایسی ہی نشانی ہے جو ہمیں ہماری اس مادی دنیا کی حدوں سے آگے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ جیسا کہ ایک مفکر نے کیا خوب کہا تھا، سائنس ابھی تک قرآن میں بیان کیے گئے حقائق کی گرد تک بھی نہیں پہنچی ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس غلط ہے، بلکہ یہ کہ علم کے کچھ دائرے اور بھی ہو سکتے ہیں، روحانی، الہامی، جن تک پہنچنے کے اوزار سائنسی لیب میں نہیں ملتے۔ اور یہ بات ہمیں اس آخری اور سب سے بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ اگر سائنس فزکس کے قوانین کی پابند ہے تو ایمان کن قوانین پر چلتا ہے؟ شاید حقیقت کی صرف ایک ہی تہ نہیں ہے، شاید ایک مادی حقیقت ہے جسے سائنس کھوج رہی ہے، اور ایک روحانی حقیقت ہے جسے ایمان اور دل کی نظر سے پایا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی بالکل ملکہ بلقیس کے تخت والے واقعے کی طرح یہ دونوں حقیقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور ہمیں اس کائنات کی اصل وسعت کی ایک جھلک دکھا جاتی ہیں۔